اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہے جواب دوں تجھے تیری زبان میں، پھر کچھ نہیں باقی رہے شر کی دکان میں۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو لڑکی نما لڑکا یعنی درمیانی جنس کے شیطان رضا بغدادی سے ملاقات کراتے ہیں۔ یہ انڈیا کا شیطان ہے جو یوٹیوب پر بیٹھ کر اللہ، نبی، قرآن اور اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ یہ شیطان کبھی بینڈ باجے والے کے روپ میں تو کبھی لڑکی کے روپ میں دوپٹہ پہن کر آتا ہے، جیسے کہ اس ویڈیو میں ہے۔ تو آئیے اس درمیانی جنس کے شیطان اور اس کے کذب، تہمتوں اور گستاخیوں کا علمی آپریشن کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، رضا بغدادی پہلی لعنت ایک ویب سائٹ پر یہ جھوٹ بول کر لیتا ہے کہ ان کے بچپن کا واقعہ لکھا ہے کہ خواب میں گور شاہی رب سے باتیں کرتا اور دیکھتا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ جب اس نے چلہ کشی اور عبادات کی تو اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ناظرین کرام، اس ویب سائٹ پر اول تاخر کہیں بھی ایسے جملے نہیں لکھے ہوئے ہیں جو اس درمیانی جنس والے شیطان نے بولے ہیں۔ اس کے بعد یہ شیطان رضا بن مودی اپنے روحانی باپ یونس کافر کی ویب سائٹ پر سورہ رحمان کی غلط تشریح اور ایک کفریہ کلمہ دکھاتا ہے، لیکن خود بھی اپنے باپ یونس کی طرح اسلامی کلمے میں ملاوٹ اور اضافہ کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، لیکن یہ کافر رضا اس کو تبدیل کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، یعنی کلمے میں وا کا اضافہ کر کے کفر کر گیا۔ استغفر اللہ۔ پھر یونس کافر کے کفر کو اس ٹیکنیکل طریقے سے بیان کرتا ہے کہ سننے والے کو لگے کہ یہ کفر سرکار گور شاہی نے کیا ہے یا ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ یونس کافر کے کسی بھی کفر کے ہم جوابدار نہیں ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ رضا لڑکی نما لڑکا جھوٹ بکتا ہے کہ مہدی فاؤنڈیشن ان کی جماعت ہے۔ ناظرین کرام، دنیا جانتی ہے کہ سرکار گور شاہی کی جماعت کا نام انجمن سرفروشان اسلام پاکستان ہے۔ مہدی فاؤنڈیشن رضا خسرے کے روحانی باپ یونس کی جماعت کا نام ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد یہ رضا شیطان پریشان ہو جاتا ہے اور کفر بکنے لگتا ہے۔ پوری امت مسلمہ تو اللہ پاک کی پناہ مانگتی ہے، لیکن یہ خسرا کافر اپنی پناہ دینے کی بات کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ان سے ہماری اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، مطلب کہ ان سے اللہ تعالیٰ ہماری پناہ میں رکھے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ پاک اس کی اجازت بھی عطا نہیں فرماتا اور اس سے یہ نہیں پڑھا جاتا، جس کی وجہ سے اس نے ویڈیو کی کٹنگ کی جو واضح محسوس کی جا سکتی ہے۔ پھر کذاب لعنتی بکتا ہے کہ کتاب دین الہی کے صفحہ نمبر 9 میں ہے کہ جب دین کی تبلیغ شروع کی تو سب لوگ جڑنے لگے۔ میں ان کے گرجا گھروں میں، مندر میں جانے لگا اور اللہ کا کام جاری کیا۔ ناظرین کرام، اس بیان میں ایک جھوٹ ہے تو دوسرا سچ، اور آخر میں چھپا ایک خطرناک کفر بھی۔ جھوٹ اس طرح ہے کہ کتاب دین الہی کے صفحہ نمبر 9 میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا جو اس لعنتی نے بیان کیا ہے۔ اس صفحے پر تو لطائف کے ذکر کی باتیں لکھی ہیں، اور سچ اس طرح سے ہے کہ بے شک سرکار گور شاہی تمام انسانوں کو رب کا بندہ سمجھ کر انہیں پاک فرما کر ایک ایمان والا بنانے کی صحیح فرما رہے ہیں۔ اور سرکار گور شاہی خود کسی بھی گرجا گھر یا مندر میں نہیں گئے، بلکہ گرجا گھر والوں نے، مندر والوں نے اپنے قلوب کی پاکیزگی کے لیے اس ہستی پاک کو دعوت دی، اور سرکار نے وہاں جا کر بھی اللہ عز و جل کا ذکر اور شان بلند فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس میں چھپا خطرناک کفر یہ ہے کہ درمیانی مخلوق رضا شیطان نے سب لوگوں کے جڑنے یا ایک ہونے کا انکار کر کے بہت سارے کفر ایک ساتھ کیے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک کے حکم کا انکار کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کے موضوع انسان کا بھی انکار کیا، اور قرآن پاک میں جا بجا بیان کیے گئے خطاب یا ایھا الناس، اے انسانوں کا بھی انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کے رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین اور قرآن پاک کے ذکر للعالمین کا بھی انکار کیا، اور قرآن پاک کی سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ کی آیات کا بھی انکار کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 میں ہے، بے شک
ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ کہ جو سچے دل سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 96 میں ہے، بے شک وہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور اسی طرح یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی، ان میں جو کوئی سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ سبحان اللہ۔ اور حضور غوث پاک کے اس فرمان مبارک کا بھی انکار کر دیا کہ اے اللہ کے بندے، تو اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر، کیونکہ ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب کسی پر نوری نگاہ اور توجہ کرتے ہیں تو اس کے قلب کو زندگی عطا کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ شخص جس کی طرف نگاہ پڑی ہے یہودی یا نصرانی یا مجوسی ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد رضا کافر کتاب روحانی سفر کے بارے میں ثبوت دیے بغیر جھوٹ بکتا ہے کہ روحانی سفر میں کھلے عام کفر کیا ہے، استغفر اللہ، اور ویڈیو کے آخر میں ننھا منا انڈین خسرا رضا بن مودی اللہ پاک سے کلام کرنے کا انکار کر کے حدیث پاک کا بھی انکار کر دیتا ہے، استغفر اللہ، جبکہ صحیح بخاری میں بنی اسرائیل کے عام لوگوں کا بھی رب سے کلام کرنا ثابت ہے، اور اس امت کے اولیاء اللہ کا بھی رب سے کلام کرنا ثابت ہے، لیکن یہ انڈین لڑکی نما لڑکا سر تا پیر کفر ہی کفر ہے، اس نے کفر کے سوا کچھ نہیں بکنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شر میں بدترین شر علماء سوء کا شر ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے علماء سوء سے خوف ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے ائمہ یعنی علماء سوء سے ہے، استغفر اللہ۔ ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب وہ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے تو وہ انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے، یعنی وہ علماء نہیں بلکہ سور اور بندر ہیں، استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، ایک بندر نما سور رضا بن مودی کی شکل میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اسی ویڈیو میں رضا کافر نے کئی خاموش کفر بھی کیے ہیں، جیسے حجر اسود کا نام بدل کر عصر اسود کہا ہے، مہدی علیہ السلام کے اسم پاک کو مہدی کے بجائے مہندی جو ہاتھ میں لگائی جاتی ہے میں تبدیل کر دیا ہے، استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ بغض گور شاہی سرکار جس نے بھی کی ان سب کو رب نے کفر کے سمندروں میں غرق فرما دیا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو دنیا کہتی ہے شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر، بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر، وما علینا الا البلاغ المبین۔